اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا ان سے کہ میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، دنیا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا کیوں؟ آپ انسان کو کیوں پیدا کریں گے؟ وہ بھائی بھائی میں لڑیں گے، وہ بہن بہن میں لڑیں گے، وہ بیٹی ماں میں لڑیں گے، وہ بیٹا باپ سے لڑائی کرے گا، وہ پڑوسی پڑوسی کو ستائے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، خون ریزی کرے گا، ان کے اندر میل ملاپ نہیں رہے گا، محبت نہیں رہے گی، خون کا دریا بہائے گا یہ لوگ، کیوں آپ ان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء کا نام پیش کیا ان کے سامنے فرشتوں کے سامنے، اور خاص طور سے جو سردار بنا ہوا تھا ابلیس، ان کے سامنے ان کو کہا اللہ تعالیٰ کہ ان کا نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے آگے پیچھے ہم دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا معلوم ہے ہم لوگ کو نہیں نا، جو سامنے دیکھیں گے اسی کا نا علم ہے، بس جتنا ہم کو علم دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، باقی ہم نہیں جانتے۔ جب انہیں اشیاء کو آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کے تمام چیزوں کا نام آدم علیہ السلام بتا دیا۔ تو جو جانکار ہوگا اس کا مرتبہ بڑا ہوگا کہ جو جانکار نہیں ہوگا اس کا؟ تو آدم علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کا نام بتایا تو ان کے مرتبہ کو بڑھانے کے لیے، ان کے درجہ کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، اسجدو، سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدہ میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور انکار کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ ان کو معلوم تھا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ کائنات کو رزق دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آدم کی سجدہ کرنا یہاں حقیقت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، تو انہوں نے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ اپنا منطق چلانا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ اپنا منطق چلانا شروع کیا اور کہا کہ اللہ ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت ہے اوپر جانے کی اور مٹی کی صفت ہے نیچے جانے کی، تو اوپر جانے والی چیز دیکھیے علم، اللہ تعالیٰ علم کا معیار کچھ اور بتا رہے ہیں کہ جو علم ہوگا جن کو ان کا درجہ کو بڑھایا جائے گا، اور ابلیس طریقہ دوسرا بتا رہا کہ آگ کی صفت ہے اوپر جانے کی اور مٹی کی صفت ہے نیچے جانے کی، تو اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی کی سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کر کے کافروں میں سے۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بت کو پوجتا ہے، درخت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یا سورج چاند کو خدا مانتا ہے، یا چاند کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، یا کسی اور چیز کو ادب کرتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے یا سر جھکاتا ہے، وہی کافر، ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اللہ کا یہ سوچ نہیں ہے، اللہ کا یہ مشن نہیں ہے۔ مشن اللہ تعالیٰ کا صرف ان کا پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کو کہا، آدم علیہ السلام کے سامنے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، سب سجدہ کر دیا، اطاعت کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس نے سجدہ سے انکار کیا، جس نے سجدہ سے انکار کیا، فخرج فإنک من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے جنت سے نکل جاؤ۔ کون سا بت کا پوجا کیا تھا؟ کس مورتی کے سامنے سر جھکایا تھا؟ کون سے سورج کو انہوں نے خدا بنایا تھا؟ بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا نا، وہ تو ہمیشہ اللہ کو پوجتے ہوئے آیا، اللہ کی بڑائی بیان کیا۔
اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی 42 جگہ خالی نہیں تھی جہاں انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اتنے سجدے اللہ کی کیے انہوں نے، اور فرشتوں پر مرتبہ حاصل کیا علم کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر. لیکن ایک آدم کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، منطق چلانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے ان کو دھتکار دیا، نکال دیا. یہ ہے منشا اللہ تعالیٰ کا کہ جو حکم اللہ کا ہے وہ حکم ہم کو ماننا ہے، چاہے اس میں فائدہ نظر آئے چاہے فائدہ نہیں نظر آئے، چاہے اس میں ہمیں نقصان دکھائی دے رہا ہو. بعض لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، نماز پڑھ کے گئے، اب سوچیں گے کہ اگر ہم نماز پڑھنے نہیں آتے تو ایک کپڑا تو ضرور سی لیتے. نقصان ہو گیا، 200 روپے آنا چاہیے تھا، 200 روپے نہیں آ پائے. اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ایک کٹھا زمین ضرور جوت لیتے، اس میں اناج لگا لیتے، کھاد لگا لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے. کیا وہاں پر یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے نہیں آتے تو ہو سکتا اللہ وہی روح نکال لیتے ہمارا؟ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا. یہ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ روح کس کے قبضے میں ہے؟ وہ تو جب چاہے نکال سکتا ہے. جب ساری دنیا کی طاقت آ کر ایک انسان کو گھیر لے اور ان کی روح گلے میں اٹکنے لگے تو سارے انسان کی طاقت ایک طرف اور اللہ کی طاقت ایک طرف. کیا روک سکتا ہے؟ ایک طرف پیسے کو ڈال دیجئے، دوسری طرف ایک دو سانس کو آپ خرید لیجئے، کیا خرید سکتے ہیں؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب متعینہ وقت آئے گا نا تو آپ جہاز پر کاٹمنڈو چلے جائیے، یا وہاں سے آپ دبئی چلے جائیے، یا آپ کہیں چلے جائیے، آپ پیسے سے تول دیجئے، روح کی نکلنے کا جو وقت ہے اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. نہ کوئی دولت سے خرید سکتا ہے، نہ ساری انسانیت کی طاقت سے اس کو روک سکتا ہے. روک سکے گا؟ نہیں روک سکے گا. اس لیے جہاں یہ سوچتے ہیں کہ عبادت سے ہمارا وقت، ہمارا پیسہ کا نقصان ہو گیا یا فلاں چیز کا نقصان ہو گیا، وہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر نہیں جاتے تو کہیں ہماری روح نکل جاتی تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ پھر ہمارا کیا ہوتا؟ تو بہرحال